شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. محترم ناظرین کرام اور عزیز ساتھیوں، مجالس رمضان کا یہ 10واں پروگرام ہے. پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کے سامنے مفسدات صیام سے متعلق بڑی ہی تفصیلی گفتگو کی تھی. آج ان افراد کے بارے میں گفتگو کی جائے گی جنہیں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے. ہماری ان سے مراد وہ مریض ہیں یا وہ مسافر ہیں یا وہ حائضہ عورتیں ہیں یا نفاس والی عورتیں ہیں یا حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتیں ہیں. ایسے افراد کو شرعی طور پر روزہ نہ رکھنے کی اجازت ملی ہوئی ہے، اب چاہے ان کا یہ عارضی وقتی طور پر ہو یا دائمی طور پر ہو. عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے وہ افراد ہیں جو بہت ہی زیادہ بوڑھے ہو چکے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں. ایسے افراد روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے یا روزہ رکھنے کی وجہ سے انہیں اٹھنے بیٹھنے میں کافی دقت اور پریشانی ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے شریعت اسلامیہ نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، بلکہ ہر روز کے بدلے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلاتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سے یہ روزہ معاف فرمائے گا اور اس روزے کا صلہ اور اجر اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیے میں ایک مسکین کو کھانا دیں. اس آیت سے متعلق سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ اس سے مراد وہ عمر دراز بوڑھے افراد ہیں، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں، وہ روزہ نہ رکھ سکیں تو انہیں چاہیے کہ ہر روز کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں. دوسرے وہ افراد ہیں جو بیمار ہیں یا مریض ہیں. بیمار کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، بیمار آدمی کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں یا مریض کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ افراد ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہیں جو بیماری دائمی ہو، جیسے کینسر ہے یا شوگر کے وہ مریض ہیں جس سے شفا پانے کی امید عام طور پر انسان کو نہیں ہوتی. تو ایسی صورت میں ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ان کے لیے جائز ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ ایسا مرض ہو یا ایسی بیماری ہو جس سے شفا پانے کی امید ہو، جیسے بخار ہے، جسم میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے یا سر میں درد ہے. تو ایسی صورت میں ان کے لیے 3 صورتیں بیان کی جاتی ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ اس آدمی کے لیے روزہ رکھنا مشکل نہ ہو اور روزہ رکھنے سے اس کی صحت پر کوئی اثر نہ پڑے، تو ایسی صورت میں اس پر روزہ رکھنا ضروری ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو لیکن اس کی صحت کے لیے نقصان دہ بھی نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کے لیے روزہ رکھنا مکروہ ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے اسے تکلیف اور پریشانی ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے اور وہ روزہ ایسی صورت میں نہیں رکھے گا اور اس کے بدلے میں وہ بعد میں روزہ رکھے گا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے مریض کے تعلق سے ارشاد فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے. اسی طریقے سے ایک وہ افراد جو ہر وقت ہمہ وقت یا کسی ایک خاص لمحے کے لیے وہ سفر کی حالت میں ہوں یعنی مسافر ہوں، تو مسافر کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پوری کر لے. لیکن وہ ڈرائیور جو عام طور پر رمضان میں
ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کرتا ہے یا ایک شہر سے دوسرے شہر لوگوں کو لے کر کے جاتا ہے یا سامان ڈھو کر کے جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے یہ ہے کہ وہ نماز میں قصر کرے اور جمع بھی کرے، چاہے جمع تقدیم کرے یا جمع تاخیر کرے، ان کے لیے یہ دونوں صورتیں جائز اور درست ہیں۔ اور روزہ نہ رکھے، اور اگر کوئی یہ کہے کہ وہ ہمیشہ سفر پہ ہوتا ہے، یعنی ایک مسافر سرکاری ڈرائیور ہے اور ہمیشہ وہ گاڑی ایک شہر سے دوسرے شہر پورے سال کرتا رہتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے یہ ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھے، بلکہ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ سردی کے موسم میں جب دن چھوٹا ہو تب روزہ کہ وہ قضا کر لیا کرے۔ اور وہ ڈرائیور جو اپنے شہر کے اندر رہتا ہے، شہر ہی میں گاڑیاں پورا دن چلاتا ہے، تو ایسے شخص کے اوپر مسافر کا حکم نہیں لگایا جائے گا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ ضرور رکھے اور روزہ کو نہ چھوڑے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سفر کا اطلاق کتنے کلومیٹر پر ہوگا؟ اس بارے میں علماء کے درمیان مختلف آراء ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اگر 83 کلومیٹر کی مسافت ہے تو اس میں اجازت ہے کہ مسافر روزہ نہ رکھے، وہ سفر کے حکم میں ہوگا۔ بعض لوگوں نے مسافت کی کوئی حد متعین نہیں کی ہے، بلکہ ہر وہ سفر جسے عرف عام میں سفر کہا جاتا ہے اس حکم میں داخل ہے۔ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 فرسخ یعنی 9 میل لمبا سفر طے کرتے تو نماز قصر کرتے، مگر حرام کام کے لیے سفر کرنے میں نہ تو نماز میں قصر ہے اور نہ ہی روزے میں چھوٹ ہے۔ اسی طریقے سے عزیز ساتھیوں، اگر کوئی عورت حمل سے ہے یا دودھ پلا رہی ہے تو ایسی عورتوں کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اور ان کے لیے یہ ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں وہ ان روزوں کی قضا کریں گی۔ چنانچہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تبارک و تعالی وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم او الصيام۔ اللہ رب العالمین نے مسافر سے آدھی نماز کی چھوٹ دے دی ہے، یعنی مسافر کو یہ کہا ہے کہ وہ آدھی نماز پڑھے، یعنی ہر 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر کے ادا کرے، اور اسی طریقے سے حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کو بھی روزہ کی چھوٹ دی ہے، یعنی اگر عورت کے روزے رکھنے سے جنین کو یا رضیع کو، بچے کو نقصان پہنچنے کا خوف ہو، خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں اسے روزہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ان روزوں کی قضا بعد میں وہ کر لے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو روزے کے جو حکام مسائل ہیں، ان تمام مسائل کی جانکاری اور اس کی معرفت اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ اے غفور الرحیم، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ ہم میں جو لوگ مریض ہیں، یا الہ العالمین تو انہیں صحت یابی عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔